بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج الحمدللہ آج رمضان المبارک کی دوسری تاریخ اور پہلا جمعہ ہے اور ماشاءاللہ آپ کی حاضری کو دیکھ کر بھی لگ رہا ہے کہ واقعی رمضان ہے اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بالکل سچ فرمایا کہ رمضان کا چاند دکھتے ہی شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے، جو چاہے اس میں غوطہ-زن ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو بابرکت مہینہ بنایا ہر کسی کے لیے، سبھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سب کے مال میں روزی میں اللہ برکتیں ڈالتا ہے اور کوئی پیچھے نہیں رہتا، لیکن سب سے بہترین کمائی اس بندے کی ہے جو رمضان کے مہینے میں خود کو جہنم سے بچا لے اور جنت کا حقدار بنا دے، وہ سب سے خوش نصیب ترین انسان ہے۔ اور یہی ہمارا مسجدوں میں آنے کا مقصد ہوتا ہے، زکوٰۃیں دینے کا یہی مقصد ہوتا ہے، خیرات صدقات کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے، حج عمرے کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں۔ اور یہ رمضان کا سیزن بہترین سیزن ہوتا ہے رب کو منانے کے لیے، اور اس میں کئی گھڑیاں ایسی ہیں، خاص کر جیسے جمعے کا دن ہے، یہ بھی اس میں جب خطیب منبر سے بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کر نماز کے سلام پھرنے تک یہ جو لمحات ہیں یہ بھی قبولیت کے لمحات،
اسی طرح عصر سے مغرب تک یہ بھی قبولیت کے لمحات. اسی طرح جو روزہ افطار کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی بجائے شور مچانے کے ارے سموسہ ادھر کرو، پکوڑا ادھر کرو، میں شوگر والا ہوں جلیبی پرے کرو، اس کی جگہ سموسہ دو، آلو والا نہیں دو، قیمے والا دو، یہ شور مچانے کے بجائے خاموشی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے راز و نیاز کے ساتھ بات کریں. اپنے جو سیاہ کاریاں ہیں اپنی وہ رب العالمین کو گنوائے، رب العالمین کو سنوائے، اس کے آگے ندامت کے اشک بہائے، گڑ گڑائے، روئے اور اللہ کو منائے، اور پھر اللہ رب العالمین ماننے میں دیر نہیں کرتا ہے. یہ لمحات ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین پھر آدھی رات کو، ہر آدھی رات رمضان سے ہٹ کر بھی ہر آدھی رات کو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ آتا ہے، اور آسمان دنیا پہ آنے کے بعد اللہ رب العالمین پکار پکار کے کہتا ہے میرے بندو تم میں کوئی ہے جو بخشش مانگنے والا، گناہ گار، خطا کار مجھ سے بخشش مانگے تاکہ میں اسے بخش دوں. یہ اللہ رب العالمین کوئی بیمار شفا مانگنے والا میں اسے شفا دوں، کوئی بے روزگار روزگار مانگنے والا میں اسے روزگار دوں. اللہ نے تو کوئی مواقع ہمارے لیے نہیں چھوڑے ہیں، بس ہمیں ہی مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا یا ہمارے پاس مانگنے کا وقت نہیں. دوسری بات یہ ہے، کل سے سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ جی آج جو روزہ ہے یہ پہلا روزہ ہے اور کل جو روزہ تھا وہ شک کا روزہ تھا. اور انہوں نے بہت سارے لوگوں نے باقاعدہ شک کا کہہ کر انہوں نے کہا جی نفلی روزہ رکھ لو. دیکھیے پہلی بات جو یہ ہے، تشکیک کو بالکل ختم کرنا چاہیے. شک کا روزہ حرام ہے، شک میں پڑھ کر آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. اگر آپ کو شک ہے کہ آج پتہ نہیں رمضان ہے کہ نہیں ہے، آپ روزہ چھوڑ دیں. آپ کیوں کہتے ہیں کہ نفلی روزہ رکھو؟ روزہ ہی شک کا ہے. پھر جو نفلی روزہ ہے، نفلی روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کے بعد، الا یہ کہ کوئی ایام 20 کے روزے رکھتا ہو جیسے پیر جمعرات کے یا مہینے کے 13 14 15 کے وہ روزے رکھتا ہے، اس کے علاوہ 15 شعبان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تیاری کے لیے روزے چھڑوا دیے کہ آپ روزے نہ رکھو، اپنے آپ کو ایک کھا پی کے فربا کر لو تاکہ پھر رمضان میں تمہیں ایک انرجی ملے، قوت ملے، طاقت ملے، تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے پھر تم سے ناگا نہ ہو. تو پھر آپ رمضان سے ایک دن پہلے نفلی روزہ رکھ رہے ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت، اور شک میں پڑھ کر رکھ رہے ہیں تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت. عجیب ذہن ہے لوگوں کے. اصل میں ایک خاص طبقہ ہے، ایک خاص طبقہ ہے. کسی زمانے میں ایک اور صاحب ہوتے تھے جو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین تھے، وہ اسی خاص طبقے کے نمائندہ تھے. ان کو گورنمنٹ نے ہٹایا. ہم اس میں نہیں پڑھتے کیوں ہٹایا، کس لیے ہٹایا، نہیں ہٹانا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ. دوسرے بندے کو رکھا جو لاہور بادشاہی مسجد کا خطیب، ان سے عمر میں بھی کم ہے اور یہ اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتا ہے، وہ بھی حنفی لیکن دوسرے طبقے سے تعلق رکھتا ہے. ایک تو یہ جو مسئلہ کی جنگ ہے یہ بھی بیچ میں کار فرما ہے کہ ہمارے بندے کو ہٹا کر دوسرے کو کیوں رکھا. اس کو بیس بنا کر اب یہ مطالبے کیے جا رہے ہیں چیئرمین بدلا جائے، چیئرمین تبدیل کیا جائے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح احکامات دیے اس بارے میں. میں چاہ رہا ہوں آپ کے دل سے شک نکل جائے. کل کا جو روزہ ہم نے رکھا الحمدللہ وہ یکم رمضان ہی کا روزہ تھا، اور جن لوگوں نے شک کیا ان کا روزہ نہیں ہوا.
شک کا روزہ ہی حرام۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہے اور اس چیز کو اختیار کرو جو یقینی ہے، جو شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 29 شعبان کو، جب شعبان کے 29 تاریخ آ جائے شعبان کی، تو مغرب کے بعد چاند دیکھو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر بادل وغیرہ چھا جائیں، کسی بھی وجہ سے گرد و غبار ہو، تمہیں چاند نظر نہیں آئے، 29 شعبان کو چاند دیکھو۔ اگر 29 کو چاند نظر نہیں آئے تو فرمایا فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، پھر آپ اس کے 30 دن پورے کریں، اس لیے کہ قمری مہینے کے کم سے کم دن 29 ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دن 30 ہوتے ہیں۔ قمری مہینہ 31 کا بھی نہیں ہوتا اور انگریزی مہینے کی طرح فروری جیسے 28 کا ہوتا ہے تو 28 کا بھی نہیں ہوتا، یا 29 ہوتا ہے یا 30 ہوتا ہے۔ کبھی 30 اکٹھے بھی 2 3 مہینے آ جاتے ہیں اور کبھی 29 اکٹھے بھی 2 3 مہینے کے آ جاتے ہیں، یہ کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن جب 29 کو تم نے چاند دیکھا اور چاند نظر نہیں آیا تو فرمایا 30 دن پورے کر لو، 30 دن پورے کر لو۔ اب 30ویں دن پھر چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب اگر نہ بھی نظر آیا تو 31 کا تو مہینہ ہو ہی نہیں سکتا، 30 کو پھر چاند نہیں دیکھو، پھر اس کے 30 دن پورے ہو گئے، اب اگلے دن سے روزہ رکھنا شروع کر دو۔ چاند دیکھنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ہدایات۔ ایک ہدایت یہ ہے اپنی آنکھوں سے دیکھو، چاند کو دیکھو، چاہے کوئی چشمہ لگا کے دیکھے، چاہے کوئی دوربین سے دیکھے، لیکن اس کے پیچھے اس کی آنکھیں ہوں، چشمے کے پیچھے بھی آنکھیں ہوں، دوربین کے پیچھے بھی آنکھیں ہوں۔ ان آلات سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں، شریعت نے نہیں روکا، لیکن دیکھے اسی آنکھ سے دیکھو۔ اب تم ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا فرمایا تم نے دیکھا، تمہیں نظر نہیں آیا، دیکھا اور نظر نہیں آیا تو پھر فرمایا شہادت تمہیں اگر ملتی ہے، تمہیں نظر نہیں آیا لیکن مسلمان دوسرے علاقے سے، دوسرے شہر سے، دیہات سے، قرب و جوار سے، کہیں بھی دوسرے مسلمان تمہیں شہادت دیتے ہیں تو اس شہادت کو مان لو، اس شہادت کی گواہی کو تسلیم کر لو۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر تمہیں بھی نہیں دکھتا اور گواہی بھی کوئی نہیں آئی ہے تو پھر اس کے 30 دن پورے کر لو۔ بس یہ 3 طریقے ہیں چاند کو ماننے کے، چوتھا کوئی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا۔ جب یہ 3 طریقے ہو جائیں، اب جو ہماری رویت ہلال کمیٹی نے کیا، لوگوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا، ارے میاں 10 بجے کون سا چاند چڑھتا ہے، 10 بجے کون سا چاند چڑھتا ہے۔ بعض لوگوں نے فیس بکوں پہ، یوٹیوب پہ یہ کلپ چھوڑے کہ تھوڑا سا اور لیٹ کر لیتے تو سورج بھی نظر آ جاتا، یعنی صبح ہو جاتی، سورج بھی نظر آ جاتا۔ مذاق بنایا دین کو۔ دیکھیے اصل میں ہم مسجد میں گھر میں بیٹھے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، یار اتنی دیر ہو گئی ابھی تک اگر چاند نظر نہیں آیا تو اب کوئی چاند اب تھوڑی دکھے گا، رات کے 8 بجے کے بعد کیسے دکھے گا، 9 بجے کیسے دکھے گا، 10-11 بجے کیسے دکھے گا۔ وہ جو کمیٹی والے بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ چاند نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ چاند کو نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے اور نہ اس ٹائم چاند نظر آتا ہے، وہ گواہیاں لے رہے ہوتے ہیں۔ گواہیاں دیر سے پہنچتی ہیں، بعض جو شہادتیں جاتی ہیں وہ شہادتیں دیر سے پہنچتی ہیں، اور دیر سے شہادتیں جانے کے بعد پھر ان شہادتوں کی چھاٹ پھٹک ہوتی ہے، یہ بندہ کون ہے جس نے گواہی دی ہے، آیا مسلم بھی ہے یا نہیں، اور اگر مسلمان ہے
تو اپنے قول اپنی زبان کے اعتبار سے اپنے محلے میں اپنے علاقے میں یہ سچا مانا جاتا ہے یا انتہائی پرلے درجے کا جھوٹا آدمی ہے، یہ انکوائری میں دیر ہوتی، تاخیر ہوتی۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جب شعبان کی 29 تاریخ ہو گئی، آپ نے صحابہ سے کہا چاند دیکھو، آپ نے بھی چاند دیکھا، نظر نہیں آیا، آپ کو بھی نظر نہیں آیا، صحابہ کو بھی نظر نہیں آیا۔ 29 شعبان پورے مدینے میں صرف ایک کو نظر آیا، اور وہ تھے عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے۔ انہوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ میں نے چاند دیکھا ہے، میں نے چاند دیکھا ہے۔ آپ نے، حالانکہ وہ تھے بھی نو عمر تھے، کم عمر تھے، آپ نے اس کی گواہی، اور اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا کہ رمضان کے چاند کے لیے ایک مسلمان گواہی دے کافی ہے، البتہ عید کے چاند کے لیے 2 مسلمانوں کا گواہی دینا ضروری ہے، کیونکہ عید پہ تو روزہ چھڑوایا جا رہا ہوتا ہے نا، روزہ کم کیا جا رہا ہوتا ہے، اور سیویاں کھانے کی بھی تھوڑی سی ہرس ہوتی ہے کہ یار اتنے دن ہو گئے سیویاں نہیں کھائی، چلو کل عید ہے سیویاں کھا لیں گے، اس لیے بھی بندہ جھوٹ بول دیتا ہے۔ لیکن رمضان کے لیے اللہ کے رسول نے ایک گواہی مانی، جیسے عبداللہ بن عمر نے گواہی دی کہ یا رسول اللہ میں نے چاند دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کل روزہ رکھو، کل روزہ رکھو۔ ایک گواہی پر آپ کو بھی نہیں دکھا، اللہ کے رسول کو بھی نہیں دکھا، ابو بکر عمر کو بھی نہیں دکھا، عثمان و علی کو بھی نہیں دکھا، طلحہ زبیر کو بھی نہیں دکھا، عشرہ مبشرہ سارے موجود ہیں، کسی کو نہیں دکھا، ایک عبداللہ بن عمر کو دکھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گواہی دی۔ آپ نے اس کی گواہی کو مانتے ہوئے صحابہ سے کہا روزہ رکھو۔ دوسری بات، یہ جو تاخیر سے چاند کیوں نظر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وفد آیا، اور وہ رمضان کا آخری چاند یعنی شوال کا پہلا چاند، رمضان کے روزے پورے ہو گئے، شوال کا چاند دکھنا ہے، مدینے میں نہیں دکھا۔ 29 رمضان تھی اور مدینے میں چاند دیکھا گیا، نہیں دکھا، اللہ کے رسول کو نہیں دکھا، کسی صحابی کو بھی نہیں دکھا، اور کسی نے گواہی بھی نہیں دی۔ آپ نے کل روزے کا اعلان کر دیا۔ ظاہر بات ہے جب 29 کو نظر نہیں آیا تو حکم یہ ہے 30 روزے پورے کرو۔ آپ نے کل روزے کا اعلان کر دیا کہ 30 روزے پورے ہوں گے اور پرسوں ہم عید پڑھیں گے، کل 30 روزے پورے ہو جائیں۔ ایک وفد جو اتنا دور علاقے سے آیا تھا، مغرب کو انہوں نے اپنے گاؤں میں چاند دیکھا، مغرب کو 29 رمضان کو مغرب کو اپنے گاؤں میں چاند دیکھا۔ وہ گاؤں مدینے سے اتنا دور تھا کہ وہ لوگ اونٹوں پر چلے، چاند دیکھتے ہی مغرب پڑھ کے چاند دیکھ کر سوار ہو کہ ہم صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی دیں گے اور عید بھی آپ کے ساتھ کریں گے۔ لیکن وہ اتنا لمبا سفر تھا کہ ساری رات اونٹوں پر سفر کیا، دن کو بھی سفر کیا، ظہر اور عصر کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں وہ وفد، وہ قافلہ آ کے پہنچا، ظہر اور عصر کے درمیان۔ جب وہ قافلہ پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کل ہم نے اپنے علاقے میں چاند دیکھا ہے، اور چاند دیکھ کر ہم وہیں سے اونٹوں پر سوار ہو کر آپ کی طرف چل پڑے کہ آپ کو اطلاع بھی دیں گے اور آپ کے پیچھے عید بھی پڑھیں گے۔ اس وقت پورا مدینہ روزے سے تھا، پورا مدینہ روزے سے تھا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی ملی، دیکھیے آدھا دن نکل چکا ہے، اور آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا صحابہ سے کہ چلو آدھا دن نکل چکا ہے باقی آدھا ہے اس کو نفلی روزہ گزار لو، اس کو نفلی روزہ گزار لو، نہیں، چونکہ وہ عید کا دن تھا،
جب چاند نظر آ گیا، اگرچہ مدینے میں نہیں آیا، مدینے کے آس پاس کہیں دکھا، آپ نے ان کی گواہی کو مانتے ہوئے اسے عید کا دن قرار دیا اور صحابہ سے کہا روزہ توڑ دو، روزہ توڑ دو، اس لیے کہ عید کے دن روزہ حرام ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ آپ نے بھی روزہ کھول دیا، صحابہ نے بھی روزہ کھول دیا۔ اب چونکہ عید کا وقت نکل چکا تھا، ظہر اور عصر کا درمیانی وقت تھا، یہ عید کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو اب آپ نے فرمایا عید ہم کل پڑھیں گے، روزہ آج چھڑوا دیا۔ گویا 2 شوال کو آپ نے عید پڑھی، 2 شوال پڑھنی پہلی شوال کو تھی، لیکن وہ مغالطے میں رہ گئے، اور آپ کے علم میں بات جب آئی، جب آدھا دن نکل چکا ہے، آپ نے روزہ تو کھلوا دیا، لیکن عید کا فرمایا ہم کل پڑھیں گے۔ اگلے دن 2 شوال کو آپ نے عید پڑھی۔ مدینے میں چاند نظر نہیں آیا، لیکن اس گواہی کو مانا گیا۔ صحابہ کرام نے جو آ کر گواہی دی، اس گواہی کو اللہ کے رسول نے مانا۔ مسئلہ بڑے ڈیٹیل کے ساتھ اگر بتایا جائے تو اس پہ کئی جمعے لگیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں رمضان کے مسائل سے ہٹ کر اس طرح مسائل میں آپ کو الجھاؤں۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر، البتہ 1-2 باتیں میں ضرور گوش گزار کروں گا۔ جس علاقے کا مطلع ایک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تاریخیں ایک ہو، نہیں، چاند کے اعتبار سے یہ دیکھا جاتا ہے، مثال کے طور پر کراچی کے اندر 7 بجے چاند نظر آیا، 7 بجے فرض کیجئے مغرب کے بعد 7 بجے کراچی کے اندر چاند نظر آیا، اور 7:20 تک افق پر موجود رہا، نظر آتا رہا۔ 7 بجے نظر آیا اور 7:20 تک نظر آتا رہا۔ اس دوران دوسرے کسی شہر میں یا دوسرے کسی ملک میں 7:20 کے دوران جب کراچی میں اس ٹائم میں 20 منٹ تک نظر آتا رہا، اس دوران دوسرے کسی بھی شہر میں، کسی بھی جگہ میں، کسی بھی ملک میں اس ٹائم کے اندر چاہے 7:05، چاہے 7:10، چاہے 7:15، 20 منٹ سے پہلے چاہے 18 منٹ، چاہے 19 منٹ پر چاند دوسری جگہ نظر آ گیا، جبکہ کراچی میں بھی اس وقت ابھی موجود تھا، تو اس شہر کا، اس ملک کا، اس شہر کا مطلع ایک۔ اور اگر یہاں جب ڈوب گیا، مثلاً 7 بجے نظر آیا، 20 منٹ تک نظر آتا رہا، 20 منٹ بعد کراچی سے چاند غائب ہو گیا۔ اب غائب ہونے کے بعد پھر وہ چاند جو ہے فرض کیا کہ پشاور میں 21 منٹ سے دیکھا گیا، اور 21 منٹ سے 40 منٹ تک دیکھا جاتا رہا۔ اب ہم کہیں گے پشاور کا اور یہاں کا مطلع الگ ہے، کیونکہ وہاں اس وقت چاند نظر آیا جب یہاں چاند ڈوب چکا تھا۔ اسی طرح کسی پر بھی، اور کچھ بے وقوف یہ شور مچا رہے ہیں کہ یہ خاص کر جن کو یہ ایسا بھوت سوار ہے کہ مسلمانوں میں ایکا ہونا چاہیے، وہ ایکا ہر بات میں نہیں ہوتا ہے، مسلمانوں میں ایکا ہونا چاہیے، وحدت ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ سعودیہ کے مطابق ہمیں جو ہے وہ چاند، بس سعودیہ والے جب اعلان کر دیں سارے مسلمانوں کو اسی دن عید کرنی چاہیے۔ اس میں بہت سارے مسائل، عدت کے مسئلے، روزے کے مسئلے، حج کے مسئلے، یہ سارے مسئلے جو ہیں وہ اسی چاند کے گرد گھومتے ہیں۔ پھر قربانی، لیلۃ القدر، سعودیہ کی شب قدر الگ ہے، ہماری شب قدر الگ ہے، اور جب ایک ہی بناؤ گے تو آپ تو ساری شب قدر برباد کرو گے۔ جس ملک کا مطلع الگ ہے وہ سعودیہ کو کیسے اپنا نمونہ اور سیمپل اور اپنا پیشوا مان سکتا ہے؟ پھر صرف چاند ہی کیوں، نماز میں اسی کے مطابق پڑھو۔ وہ ہم سے 2 گھنٹے پیچھے ہیں، اب ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، وہاں بھی ٹائم ہی نہیں ہوا۔
پھر آپ ادھر عصر پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ظہر پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ہر چیز اسی طرح کرو نا. کبھی وہاں 2 دن پہلے دکھتا ہے، آپ اسی طرح کرو. وہ قربانی ہم سے 2 دن پہلے کرتے ہیں، آپ اسی طرح کر لو. ایسا نہیں ہوتا ہے. اس مسئلے کے فرق کو سمجھیے. میں ایک روایت مسلم شریف کی پیش کروں گا. حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، ان کا ایک غلام تھا قریب. انہوں نے کسی کام سے مدینے سے اپنے غلام قریب کو شام بھیجا. شام میں حضرت معاویہ کی حکومت تھی. شام میں حضرت معاویہ کی حکومت تھی. کسی کام کے لیے بھیجا. وہاں ان کو کافی ٹائم لگ گیا، تقریباً مہینہ بھر لگ گیا. اور وہ بھیجا تھا شعبان میں. شعبان کے آخری ایام تھے. وہاں جب گئے تو کام کرتے رہے اور کچھ عرصے بعد وہاں چاند نظر آ گیا. چنانچہ قریب کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو مدینے میں میری ملاقات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. ایسے رمضان کا، روزے کا، چاند کا تذکرہ ہوا تو عبداللہ بن عباس نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے تو رمضان میں کا چاند وہیں دیکھا ہوگا شام میں. میں نے کہا ہم نے شام میں دیکھا تھا. تو کہا کیا تو نے دیکھا تھا؟ حضرت قریب نے کہا کہ رأیناہ، ہم نے بھی دیکھا. رآہ الناس، لوگوں نے بھی دیکھا. ورآ معاویہ تھا، اور حضرت معاویہ نے بھی دیکھا. میں نے بھی دیکھا، لوگوں نے دیکھا، حضرت معاویہ نے بھی دیکھا. کب دیکھا تھا؟ کہا لیلۃ الجمعہ، جمعے کی رات کو دیکھا تھا. پھر حضرت قریب نے پوچھا تم نے کہا کب دیکھا یہاں مدینے میں؟ انہوں نے کہا ہم یوم سبت، ہم نے لیلۃ السبت، ہم نے ہفتے کی رات کو دیکھا. شام میں جمعے کی رات کو دیکھا گیا، مدینے میں ہفتے کی رات کو دیکھا گیا، ایک دن بعد. شام میں ایک دن پہلے. اب حضرت قریب کہتے ہیں میں نے حضرت عباس سے کہا کہ پھر تو تم ایک روزہ جیسے قضا کرو گے.